سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی۔ پوائزن۔ ایمبولینس کی آوازوں سے پورا شہر گونج رہا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ہوا کیا ہے۔ ٹی وی آن کرنے پر پتہ لگا کہ پورے شہر میں بھاری تعداد میں اموات ہوئی ہیں۔ زیادہ تر لوگ گھروں میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے، جنہیں آج صبح سے ایمبولینسز ہسپتالوں میں پہنچا رہی تھیں، اور یہ سلسلہ صبح سے شام تک بغیر رکے چلتا رہا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت نے شہر بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ اب تک شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 17,500 ڈیڈ باڈیز لائی جا چکی تھیں، اور یہ تعداد ہر اگلے گھنٹے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جتنے بھی مردے اسپتالوں میں لائے گئے تھے، بظاہر ان کی موت کی وجہ ایک جیسی تھی۔ جن ڈیڈ باڈیز کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، ان میں خاص قسم کے زہر کے اثرات بھی دیکھنے میں آئے تھے۔ ڈینیل کرائم اسپیشل برانچ میں انسپکٹر کے عہدے پر فائز تھا۔ وہ اور اس کی ٹیم پورے معاملے پر نظر رکھے ہوئے تھی، مگر ان کی اپنی ٹیم میں سے آج رات ایک کانسٹیبل کی اس کے گھر میں پراسرار موت نے ان کے ڈپارٹمنٹ کو بھی ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ان حالات میں عوام کو ہر طرح کے بازاری کھانوں سے قطعی طور پر دور رہنے کے اعلانات کیے جا رہے تھے، کیونکہ ابتدائی تحقیقات میں یہی بات سامنے آئی تھی کہ جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں ان کے جسم میں انتہائی خطرناک اور کمیاب زہر موجود تھا، اور یہی زہر ان کی موت کی وجہ بنا۔ اس لیے ان حالات میں یہ بے حد ضروری تھا کہ عوام کو ہر طرح کے کھانے پینے سے جتنا ممکن ہو باز رکھا جائے، تاوقتے کے حکومتی ادارے شہر میں سپلائی کیے جانے والا پانی اور تمام کھانے کی اشیاء کو مکمل چیک کر لیں کہ یہ زہر آخر کیسے اور کس خوراک کی وجہ سے ان کے جسم میں داخل ہوا۔ ڈینیل نے پہلے شہر کے واٹر سپلائی اداروں کا دورہ کیا۔ وہاں تفصیلی معائنے سے پتہ لگا کہ ان کا نظام انتہائی تسلی بخش تھا، اور پانی کو دن بھر ہر خاص وقفے کے بعد جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر طرح کے مہلک جراثیم اور بیکٹیریا سے پاک کر کے شہر میں چھوڑا جاتا ہے۔ اس لیے پانی کے ذریعے زہر کا پھیلنا تقریباً ناممکن امر تھا۔ محکمہ واٹر سپلائی کے ہیڈ نے ڈینیل کو بتایا کہ اگر یہ زہر پانی کے ذریعے پھیلتا تو اموات اس سے بھی زیادہ ہوتی، بلکہ شاید اب تک ہم سب بھی زندہ نہ ہوتے۔ اب ایک لمبی لسٹ تھی بازاری کھانوں اور باقی کھانے پینے کی چیزوں کی جن کی جانچ ہونا باقی تھی۔ تقریباً ہر بڑی کمپنی خود ہی اس خوف کا شکار تھی کہ کہیں وہ نادانستہ طور پر ان اموات کی ذمہ دار نہ ہو۔ سب کمپنیز کی اپنی اپنی پروڈکٹس کو، جن میں ڈبل روٹی، انڈے، دودھ، دہی، جوس، پھل، سبزیاں اور اس نوعیت کی بے شمار کھانے کی اشیاء تھیں، انہیں مختلف آزمائشوں اور جانچ پڑتال سے گزارا جا رہا تھا، مگر کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں اس خاص طرح کے زہر کی نشاندہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ البتہ ایسی کئی کھانے کی چیزیں جن پر جب ٹیسٹ کیے گئے تو وہ صحت کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوئیں، جنہیں کھانے سے کینسر اور دوسری بیماریاں لگنے کے خدشات بہت زیادہ تھے۔ لیکن ہزار کوشش کے باوجود کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ مل سکی تھی جس میں وہ خاص طرح کا مہلک زہر بھی شامل ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ تیزی سے مر رہے تھے۔ میڈیا میں ان اموات کو لے کر ایک نیا ہیجان پیدا ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ اسے حکومتی اداروں کی ناکامی کہہ رہے تھے۔ 3 دن گزر جانے کے باوجود اب تک زہر کیسے انسانوں کے جسم میں منتقل ہو رہا ہے، کوئی اصل وجہ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ ہر شخص ڈرا سہما تھا۔ کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے اس میں زہر کے ہونے نہ ہونے کا ٹیسٹ کیا جا رہا تھا، مگر زہر کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ ڈینیل کے پورے کیریئر میں ایسا کوئی مرڈر کیس نہیں تھا جو اس نے حل نہ کیا ہو، اور یہاں اب تک 28,000 اموات 3 دن میں ہو چکی تھیں، اور ان سب کو زہر دیا گیا تھا۔ ڈینیل پچھلی 3 راتوں سے ٹھیک طرح سے نہیں سو پا رہا تھا۔ اس کے لیے یہ اموات ایک چیلنج بن چکی تھیں۔ اسے کسی بھی حال میں اس کیس کا سراغ لگانا تھا۔ وہ ساری رات مختلف زاویوں سے سوچتا رہا۔ اس کی بیوی کلوزی نے اسے سونے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر وہ اپنی نیند پوری نہیں کرے گا تو زیادہ فوکس نہیں کر پائے گا۔ صبح جب ڈینیل ایمبولینس کی آوازوں سے اٹھا تو اس کے ذہن میں ایک نئی حکمت عملی تھی۔ اس نے 4 ایسے گھروں کو چنا جہاں ابتدائی اموات ہوئی تھیں۔ وہ پہلے مسز رانا کے گھر پہنچا، جن کے خاوند کی موت 3 دن پہلے ہوئی تھی۔ اس نے ان سے کچھ سوالات کیے جو کچھ یوں تھے: مسٹر رانا، اپنی موت سے 1 رات پہلے کس کس سے ملے، کیا کھایا؟ جی، اس سوال کا جواب میں پرسوں سے کئی بار دے چکی ہوں، کچھ خاص نہیں۔ ہم نے اپنے روزمرہ کا کھانا کھایا اور پھر ہم اپنے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ کھانے کا ٹیسٹ بھی کچھ لوگ پرسوں کر کے گئے تھے اور انہوں نے اسے کلیئر کہا تھا۔
تو کیا آپ اکٹھے نہیں سوئے تھے؟ ڈینیل نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ اوپر کی منزل میں دوسرے کمرے میں سوتے تھے، دیر تک کتب بینی کیا کرتے تھے۔ اچھا، ڈینیل نے کہا، کیا آپ بتا سکتی ہیں مرنے سے ایک دن پہلے وہ کہاں گئے یا کیا کچھ خریدا؟ ڈینیل نے پوچھا۔ جی بس وہ عام ضروریات کی چیزیں ہی لائے تھے، کھانے پینے کی، ان سب کی تفصیل میں پہلے دے چکی ہوں اور ان کے ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں، اور وہی چیزیں میں نے خود بھی استعمال کی، کھائیں بھی۔ کیا وہ چیزیں آپ مجھے پھر بتا سکتی ہیں؟ جی، بٹر تھا، بریڈ جیم تھا، جوس کا ایک ڈبہ تھا، انڈے تھے، بس اسی طرح کی چیزیں تھیں۔ اسی طرح کی چیزیں؟ ڈینیل نے زور ڈال کے پوچھا۔ جی ہاں۔ کیا کچھ اور بھی تھا جو آپ بھول رہی ہیں؟ نہیں، شاید ٹوائلٹ ٹیشو تھے جو اوپر ان کی ٹوائلٹ میں استعمال ہوتے ہیں، مسز رانا نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ اچھا، ڈینیل نے کچھ توقف کے بعد کہا، کیا وہ اپنی پسند کا کوئی اسنیک یا چاکلیٹ وغیرہ اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھتے تھے لیٹ نائٹ کھانے کے لیے؟ جی نہیں، وہ رات گئے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے اور اسنیک یا ایسی چیزیں بھی بالکل نہیں لیتے تھے۔ ٹھیک، ڈینیل نے کہا۔ ڈینیل نے مسز رانا سے اجازت مانگی اور باہر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دوسرے متاثرہ شخص کے گھر کے پتے کو نیویگیشن میں ڈالا اور اس طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے سارا وقت وہ مسز رانا سے ہوئی بات چیت کو ذہن میں دہراتا رہا کہ ذہن میں کچھ کلک ہو، مگر کوئی بھی سراغ اس کے ذہن میں نہ ابھر سکا۔ مسز رانا کے گھر کی تمام کھانے کی اشیاء کا جائزہ لیا جا چکا تھا، بلکہ پورے شہر کی تمام کھانے پینے کی اشیاء کا جائزہ لیا جا چکا تھا۔ یقیناً کچھ ایسی بات تھی جس کی طرف کسی کا ذہن نہیں جا رہا تھا۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچانک ڈینیل کو زور کی چھینک آئی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو تھامے ڈیش بورڈ کے باکس سے ٹیشو نکال کر ناک پونچھنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں مسز رانا کی وہ بات گونجی، کچھ خاص نہیں، ٹوائلٹ ٹیشو جسے وہ اپنے اوپر کی ٹوائلٹ کے لیے لے گئے تھے۔ ڈینیل نے تیزی سے گاڑی گھمائی اور برق رفتاری سے مسز رانا کے گھر کی طرف واپس ہو لیا۔ ڈینیل وہاں پہنچا اور دروازے پہ لگی گھنٹی بجائی، مگر مسز رانا نے دروازہ نہیں کھولا۔ دروازے کے ہینڈل کو دیکھا تو وہ کھلا تھا۔ ڈینیل اندر گھسا۔ اندر سے ویکیوم کلینر کی آواز آ رہی تھی۔ شاید مسز رانا اس وجہ سے گھنٹی کی آواز نہ سن سکی تھی۔ آواز اوپر کی منزل سے آ رہی تھی۔ ڈینیل جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھا اور اوپر پہنچا۔ دروازہ کھولا تو مسز رانا ٹوائلٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ ڈینیل نے جمپ لگا کر دروازہ بند کر دیا۔ مسز رانا اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ ڈینیل نے مسز رانا کو کہا، گھبرائے نہیں، کیا میں وہ ٹوائلٹ ٹیشو لے سکتا ہوں؟ ڈینیل نے پھولی سانس کے ساتھ پوچھا، کیا یہ وہی ٹوائلٹ ٹیشوز ہیں جو مسٹر رانا نے ایک دن پہلے لیے تھے؟ جی ہاں۔ کیا نیچے بھی ان میں سے کوئی ہے؟ نہیں، میں بالکل دوسری طرح کے ٹیشوز استعمال کرتی ہوں۔ جی بہتر، میں انہیں لے جا رہا ہوں لیب ٹیسٹ کے لیے۔ جی ضرور، مسز رانا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈینیل نے فوراً اپنے ڈپارٹمنٹ کو کال کی کہ ان خاص کمپنی کے ٹیشوز کی فروخت کو فوری طور پر بند کیا جائے تا وقت کے ٹیسٹ کا نتیجہ نہ نکل آئے۔ ڈینیل سیدھا لیب پہنچا اور ٹوائلٹ ٹیشو کا لیب ٹیسٹ کیا گیا۔ نتیجے میں پتہ لگا کہ اس میں خاص طرح کے زہر کی بھاری مقدار موجود ہے جو جسم کے نازک حصوں پر چھونے سے جسم میں آسانی سے سرایت کر سکتی تھی، اور 100% یہ ٹیشو پیپر ہی ان تمام اموات کے ذمہ دار تھے۔ ڈینیل نے اس خبر کو صرف اپنے ڈپارٹمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی حد تک رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس جنونی قاتل کو پکڑا جا سکے جو ان اموات کا ذمہ دار تھا۔ ابتدائی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ اس خاص کمپنی کے ٹیشوز بیرون ملک سے درآمد کیے جاتے ہیں، اور جس ملک سے منگوائے جاتے ہیں وہاں کی عوام میں اس ہمسایہ ملک کے لیے کچھ زیادہ اچھا تاثر نہیں تھا۔ بہت زیادہ امکان تھا کہ یہ عمل دہشت گردی کی ایک منظم کوشش کا نتیجہ ہو۔ ڈینیل اپنی ٹیم کے ساتھ غیر سرکاری سیکرٹ مشن پر ہمسایہ ملک پہنچا اور اس فیکٹری میں بھیس بدل کر پہنچا۔ وہاں سے جو ٹیشو پیپرز کے نمونے اسے ملے ان کے ٹیسٹ میں اس قسم کے کسی زہر کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اگلے مرحلے میں وہ اس کھیپ تک پہنچا جو ایکسپورٹ کی جانے والی تھی۔ ان کے نمونوں کو چیک کرنے پر علم ہوا کہ ان میں زہر کی مقدار شامل تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ یہ ایک بنایا منصوبہ تھا، مگر اس کے پیچھے کون تھا یہ جاننا بے حد ضروری تھا۔ 5 دن کی مستقل ریکی کے بعد ڈینیل اس شخص تک پہنچ گیا جس کے دماغ نے یہ گھناؤنا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ شخص اسی فیکٹری میں فورمین کے عہدے پر فائز تھا اور ریڈیکل سوچ رکھنے والا انسان تھا، اور خود قوم پرستی کے زہر کا شکار تھا۔ اس پاگل جنونی شخص نے ڈارک ویب کی مدد سے اس مہلک زہر کی بھاری مقدار ذخیرہ کر لی تھی جسے یہ ٹیشو پیپر کی پیکنگ کے دوران مکس کر دیتا تھا۔
بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے نظر آنے والے ٹوائلٹ ٹیشوز مہلک زہر میں ڈوبے ہوئے بن جاتے تھے، جو گیلا ہونے کی صورت میں دوران طہارت جسم میں اتنی زہر کی مقدار پہنچا دیتے تھے جس سے انسان کی موت کچھ دیر میں واقع ہو سکتی تھی۔ ڈینیل نے کسی طرح فیکٹری میں اپنے نام کے داخلے کا پاس بنا لیا تھا۔ رات کی ڈیوٹی میں جب وہ خبیث فورمین زہر کے ڈرم ایک چھوٹے فوک لفٹر میں فیکٹری میں لایا تو ڈینیل بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ جو ہی وہ ڈرم اس آمیزے میں اونڈیلنے لگا جن سے وہ ٹیشوز تیار ہونے تھے، ڈینیل نے اس پر پستول تان لی اور ہاتھ اوپر کرنے کو کہا۔ اس نے وہ ڈرم جو اونڈیلنے کے لیے پکڑا ہوا تھا چھوڑ دیا، جو سیدھا آمیزے پر جا گرا۔ تم انسان کہلانے کے لائق نہیں، ڈینیل نے اسے گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس نے ایک گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم یقیناً ہمسایہ ملک کے باسی ہو۔ تمہارے ملک کے لوگوں کو مارنا ہی میرا مشن ہے، اور میرا مشن تم جیسے درندوں کو ختم کرنا۔ اچانک اس نے ڈینیل کی طرف ایک رینچ اچھالا جو اس کے جلدی جھکنے کی وجہ سے کان کے پاس سے گزر گیا۔ ڈینیل نے لڑکھڑاتے ہوئے اس کی طرف فائر کیا جو اس کی ٹانگ پر لگا اور وہ سیدھا زہریلے آمیزے پر جا گرا۔ ڈینیل کامیاب آپریشن کے بعد راتوں رات وہاں سے اپنے ملک واپس پہنچا اور سب حقیقت بیان کی۔ ڈینیل نے سب کو بتایا کہ اس گھناؤنے عمل کے پیچھے ہمسایہ ملک کا کوئی ادارہ نہیں بلکہ وہاں بسنے والا ایک گھٹیا ذہنی معذور درندہ صفت انسان تھا۔ چونکہ اس دوران دونوں ممالک اس سانحے کی وجہ سے جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، اگلے دن ہمسایہ ملک کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور اس مسئلے پر سوالات کیے گئے۔ ڈینیل کو اس کی بہترین سراغ رسانی پر قومی اعزاز سے نوازا گیا اور اسے ملکی انٹیلیجنس ایجنسی میں اعلیٰ عہدے پر ترقی بھی دی گئی۔